إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اس آیت کریمہ سے پیشتر اور اس آیت کریمہ کے بعد خواتین سے متعلق احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں اور درمیان میں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، جس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ گھر کی مشغولیت اور خواتین کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ نماز کی مشغولیت میں حارج نہیں ہونا چاہیے. ان کی وجہ سے نماز متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز کی پابندی رہنا ہے. اور نماز کیونکہ اللہ سے تعلق کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے، بس بندے مومن کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر نماز مومن کو آئینہ دکھلاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے قریب ہے یا دور ہے. اور ہر نماز وہ اللہ کی رضا اور عدم رضا، اس کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کا اعلان کرتی ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے نماز سے محروم کر دیتا ہے، اس سے نماز کی توفیق لے لیتا ہے. اس لیے ایک بندے مومن کو تو اتنا حساس ہونا چاہیے نماز کے سلسلے میں کہ اگر صف اول سے وہ صف ثانی میں بھی آ جائے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی خطا اور کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج میرے رب نے مجھے صف اول سے صف ثانی میں کر دیا ہے. بہرحال یہاں نماز کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو. محافظت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا، نماز کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب مراد ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے والصلاة الوسطى، درمیانی نماز کو خاص طور سے، واو یہاں حرف عطف کے لیے ہے. اس عطف کو کہا جاتا ہے عطف الخاص علی العام، یعنی عام نمازوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد پھر خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کا تذکرہ ہوا، یعنی اس کی محافظت، اس کی پابندی، اس کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. صلاۃ وسطیٰ سے کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں امام قرطبی نے تقریباً 10 اقوال لکھے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے. لیکن ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد وہ صلاۃ العصر ہے، اور یہی معنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان فرمائے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صریح روایت بھی موجود ہے.
غزوہ احزاب میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغولیت کی وجہ سے نماز کا موقع نہ ملا تو اس کو آپ نے یوں ذکر فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم نارا. تو معلوم ہوا کہ اس روایت کے اندر صلاۃ وسطیٰ کی وضاحت صلاۃ عصر سے ہے. اور اس کے علاوہ بھی حضرات صحابہ سے جیسا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ دوسرے معنی یعنی ظہر کی نماز بھی اس سے مراد لی گئی ہے اور مغرب کی نماز بھی اس سے مراد لی گئی ہے، لیکن جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز میں عام طور سے اس وقت بھی یہ تھا، عربوں میں تجارت کی مشغولیت کا وقت ہوتا تھا، لوگوں سے اس میں بڑی غفلت ہوتی تھی، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز میں کھڑے رہو، للہ اللہ کے حضور، قانتین ادب کے ساتھ. قنوت کا لفظ بھی بہت جامع لفظ ہے. قنوت کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں، ذکر کے بھی آتے ہیں، خشوع اور خضوع کے بھی آتے ہیں، عبادت اور طاعت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو نماز میں یہ تمام چیزیں مطلوب ہیں. جب نماز ہو تو نماز تو سراپا دعا ہے، نماز وہ اللہ کا سراپا ذکر ہے، نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے، نماز کے اندر اللہ کی طاعت بھی ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر سکوت اور خاموشی بھی ہونا چاہیے. لہذا اس ایک لفظ کے ذریعے سے نماز کے باطنی آداب کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو وہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، عاجزی کے ساتھ پڑھی جائے، تمام آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع سے نازل ہوئی جبکہ نماز میں ابھی بات کرنے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. اس آیت کریمہ کے بعد بات کرنا ممنوع ہو گیا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے ہنگامی حالات پیش آ جاتے ہیں جہاں وہ بہت اطمینان کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن نماز اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کبھی معاف نہیں ہوگی. آپ اگر نماز آداب کے ساتھ وہ جو بتلائی گئی ہے اگر ایسے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں تو گنجائش دی گئی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی. حالات کی نماز میں رعایت کی گئی ہے لیکن نماز کو معاف نہیں کیا گیا ہے. جو رعایت کی گئی ہے اس کا تذکرہ اس اگلی آیت کے اندر آتا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تمہیں خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رجالن اور رکبانن دونوں حال واقع ہو رہے ہیں تو نماز پڑھو کھڑے کھڑے، او رکبانن یا سواری پر چڑھے چڑھے، سوار رہتے ہوئے نماز پڑھو. یعنی جس حالت میں بھی رہیں اس حالت میں نماز پڑھی جائے گی. فرجالن اور رکبانن، ظاہر ہے کہ اب کھڑے کھڑے نماز پڑھی جائے گی، چلتے پھرتے نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ کہ آپ اگر جنگ کے اور ایسے حالات آ جائیں کہ آپ اس میں اصل حیت میں نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا بھی موقع ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. رکوع سجدہ آپ اشارے سے کر لیں، اور لیکن نماز معاف نہیں ہوگی. اور رکبانن، یا آپ اگر سواری پر ہیں، اونٹ پر ہیں، گھوڑے پر ہیں، تو اب سواری کے اوپر ہی اگر اترنے کا موقع نہیں ہے تو آپ چڑھے چڑھے سواری کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں. بلکہ اس میں اتنی رعایت دے دی گئی ہے کہ آپ قبلہ رخ نہ ہو تب بھی آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے بتلایا، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے. یہاں واقعتاً قرآن مجید کی بلاغت وہ بھی قابل غور ہے. جہاں خوف کا تذکرہ ہوا ہے وہاں فَإِنْ خِفْتُمْ، ان کا استعمال ہوا ہے، اور جہاں امن کا تذکرہ ہوا ہے وہاں اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ان اور اذا دونوں شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کے اندر احتمال کا مفہوم ہوتا ہے، کبھی ایسا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ خوف کے حالات ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں، امن کے حالات وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، اور ایذا کے اندر تحقق کا مفہوم ہے، اس کے اندر استقرار کا مفہوم ہے۔ امن عام طور سے امنی ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خوف ہو، لہذا اس کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ اگر کبھی خوف ہو تو فرجالن اور رکبانن، اس کیفیت کے اندر، اس حالت کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، اور جب امن ہو جائے، مامون ہو جائیں، اطمینان ہو جائے، فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسا اس نے بتلایا ہے۔ اور جیسا اس نے بتلایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کے آداب ہیں، رکوع کو جس طرح سے کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ رکوع کریں، جس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے اب اس طرح سے آپ سجدہ کریں۔ اب وہ رعایت جو آپ کو خوف کی حالت میں دی گئی تھی، وہ رعایت اب ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں نماز کا اہتمام کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور نماز تو یہ سمجھیے کہ ایمان کے مشابہ ہے۔ جیسے ایمان کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے، ہر وقت ایمان موجود رہے، اسی طرح سے نماز کا حکم بھی کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اور نماز تو در حقیقت وہ قرب الہی کا اعلیٰ مظہر ہے۔ جو بندہ اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنے رب سے دنیا میں قریب نہ ہو سکا تو وہ پھر آخرت میں اپنے رب سے کیسے قریب ہوگا۔ لہٰذا مومن کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تعلق مع اللہ کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔